اسے اس کی یہ بات بڑی درد بھری لگی تھی۔ وہ بے اختیار بول اٹھی، نہیں، میرا مطلب ہے آؤ آؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، آؤ میں تمہیں کھانا دیتی ہوں۔ کہاں؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، آؤ میں بہت شرمندہ ہوں، آ جاؤ۔ آپ کہاں تکلیف کریں گی مالکن؟ میں مالکن نہیں ہوں، تم بار بار مجھے مالکن کہہ رہے ہو۔ میں تمہیں اپنا نام بتا چکی ہوں، میرا نام عشیرہ ہے، اور بس آؤ۔ تم آتے کیوں نہیں؟ عشیرہ کو اس کی بھوک کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ جی، وہ ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمدردی میں عشیرہ اس نازک صورتحال کو بھول چکی تھی کہ وہ اس سے کیا کہہ رہی ہے، وہ کیوں اس کے ساتھ ہے۔ اسے تو صرف یہ یاد رہا کہ وہ بھوکا ہے۔ بہرحال وہ اسے ساتھ لیے ہوئے کچن میں آئی، پھر اس نے اسے کھانا نکال کر دیا۔ باورچی خانے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ بیٹھ سکے، اس لیے وہ ٹرالی لیے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ، یہ پہلا اجنبی تھا جسے وہ بے دھڑک اپنے کمرے میں لے گئی، اور پھر اس نے کھانا میز پر سجایا اور پھر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات تھے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کا صرف ایک ڈرائیور ہوں عشیرہ صاحبہ، آپ مجھے بہت عزت دے رہی ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا ہے۔ آپ کو میرے بارے میں نہیں معلوم کہ میں یہاں کیا کرتی ہوں۔ چلیے براہ کرم کھانا کھائیے۔ مگر کھانا تو آپ نے بھی نہیں کھایا ہے، وہ بولا، اور عشیرہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے شروع ہو کر دل پر ختم ہو جاتی ہیں، میرا مطلب ہے۔ وہ ایک دم بوکھلا سا گیا۔ عشیرہ نے اس کی اس کیفیت پر تو غور نہیں کیا، اتنی ذہین نہیں تھی، لیکن جواب دینا ضروری سمجھا۔ اصل میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات ہے مالکن، مالک اور ملازم کا فرق سمجھتا ہوں، لیکن دل میں ایک عجیب سی خواہش اٹھی ہے، اگر آپ پوری کر دیں گی تو زندگی بھر دعائیں دیتا رہوں گا۔ خواہش؟ جی، میں سمجھی نہیں۔ آپ بھی کھانا کھا لیجئے، وہ اس قدر لجاجت سے بولا کہ عشیرہ موم کی طرح پگھل گئی۔ بات کچھ اسی انداز میں کہی گئی تھی کہ وہ اسے رد نہ کر سکی، اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے یکلخت اجنبیت دور کر دی تھی، ورنہ وہ ایک شرمیلی لڑکی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کھانا کھایا اور اسے ذرا بھی جھجک کا احساس نہیں ہوا۔ تمہارا نام شانم ہے نا؟ ہاں۔ عام طور سے ایسے لوگ، میرا مطلب ہے ایسے نام نہیں ہوتے۔ عجیب سا نام ہے، مگر ہے بہت پیارا۔ اور کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ پورا خاندان ہے، ماں ہے، بابا ہے، ویسے میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ تم لوگ بہت غریب ہو نا؟ ہاں۔ خیر، غربت ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ مگر ایک بات بتاؤ، جب تایا ابو نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارے ساتھ کون کون رہتا ہے، کیا تم اکیلے ہو؟ جی پوچھا تھا۔ تو تم نے یہی کہا تھا کہ تم اکیلے ہو؟ ہاں، یہی کہا تھا میں نے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ اور کون تمہارے ساتھ ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ وہاں جو کوارٹر مجھے دیا گیا ہے اس میں کون کون میرے ساتھ رہے گا۔ تو میرے ماں باپ تو اپنے گھر پر ہیں، وہ تو یہاں میرے ساتھ نہیں رہتے، اس لیے میں نے یہی کہا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ اوہو، اچھا۔ باہر کوئی کھٹکا سا سنائی دیا تو عشیرہ اس طرح چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اب تک اسے یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ کون اس کے ساتھ ہے، کیا کر رہی ہے وہ؟ ایک اجنبی نوجوان کے ساتھ اس نے کھانا کھایا ہے، اور وہ اجنبی نوجوان بھی جو لاکھوں میں ایک ہے۔ پتہ نہیں ندم اور نثر اسے دیکھیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ اکثر وہ خوبصورت نوجوانوں کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی، اور یہ اچانک ہی اس کو اپنی موجودہ پوزیشن کا احساس ہوا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے بس اب تم جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ جی مجھے اندازہ ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، دور دور تک کوئی نہیں ہے، تمہیں کیا معلوم۔ پلیز جاؤ، پلیز تم جاؤ۔ عشیرہ اب بالکل ہی دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ جی، اس کھانے کا اور آپ کی اس عزت افزائی کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ چند منٹ گزرے تو عشیرہ دروازے کی باہر آئی۔ اس نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ یہ میں کیا کر بیٹھی، یہ جرت کی ہمت میرے اندر کہاں سے آ گئی، اس نے سوچا، اور بے سود ہو کر مسہری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا مجھے، آخر کیا ہو گیا ہے مجھے؟ وہ ایک اجنبی شخص ہے، میری تو اس سے ایک سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی، یہ میں نے اتنی بے تکلفی سے اسے اپنے کمرے میں کیسے بلا لیا، ایک اجنبی کو؟ لیکن اس خیال پر دل نے پکار کر کہا کہ وہ اجنبی نہیں ہے۔ عشیرہ اپنے آپ سے سوال کیا، پھر بھی وہ ڈرائیور ہے، صرف ڈرائیور، نہ جانے کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ذہن اسی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اس سوچ میں ایک انوکھی لذت بھی تھی۔ وہ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، جب ہوش آیا تو 5 بج چکے تھے۔ ایک دم اس کا دل دھک سے ہو گیا۔ صبح بے شک بچ گئی تھی، لیکن اب شامت زیادہ دور نہیں تھی۔ ہامپتی کامپتی باورچی خانے پہنچی تو ٹرالی سجی ہوئی تھی، اس میں ہر چیز موجود تھی۔ چائے بالکل تیار تھی، کیتلی کی ٹونٹی سے بھاپ کی ایک لکیر اٹھ کر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی۔
میرے معبود، میرے معبود، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے انوکھے خواب جنہیں میں خواب نہیں کہہ سکتی، وہ کون ہے جو میرے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے؟ میرے اللہ، میں کس منہ سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ بار بار میری جان سولی پر سے بچ جاتی ہے، وہ لوگ تو مجھے زندہ دفن کر دیں گے، دشمن ہی دشمن بکھرے ہوئے ہیں چاروں طرف، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ وہ ٹرالی دکھیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ مشیرہ خالہ کو بھی صبح سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ اپنی تکلیف کو بھول کر فوراً ہی ٹرالی کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ عشیرہ نے ان کے لیے چائے نکالی اور اس وقت اس میں نمک ڈالنا نہ بھولی۔ پھر اس کی پہلی رات اب تک کی تمام راتوں سے مختلف گزری۔ اس کے ذہن میں بار بار شانم کا چہرہ آ جاتا تھا۔ شانم کے انداز میں کتنی اپنائیت تھی، کس محبت سے مجھ سے بات کر رہا تھا، کیسا خوبصورت سا نوجوان ہے، نقص سے درست بہترین جسامت کا مالک، کہتا ہے اس کے سبھی لوگ موجود ہیں، بیچارہ اتنا غریب ہے، ماں باپ بھی غربت میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ بہرحال آدھی رات تک وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی، پھر رات گزر گئی اور اس کے بعد دن۔ سب لوگ شانم سے بہت خوش تھے۔ بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا، نظم اور نثر کی آنکھوں کو وہ دیکھ چکی تھی۔ جب بھی وہ سامنے آتا وہ دونوں خسر پھسر کرنے لگتی۔ البتہ یہی شکر تھا کہ ان کا نظریہ ذرا مختلف تھا۔ وہ انسان کو صرف شکل و صورت سے ہی نہیں بلکہ اس کی حیثیت اور دولت کے ترازو میں بھی تولتی تھیں، اور اس لحاظ سے یہ ڈرائیور ان دونوں کے لیے بالکل بے مقصد چیز تھا۔ اس کے بارے میں وہ یہ ضرور کہہ سکتی تھیں کہ وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے، پتہ نہیں اس کا ماضی کیا ہے۔ یہ بات تو کتنی بار ہی عشیرہ کے ذہن میں بھی آئی تھی، لیکن اس نے کبھی اس سے چھپ کر ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سے مرحلے گزرتے رہے، عشیرہ کے نادیدہ ہمدرد اس کے ہر مسئلے میں اس کے سامنے آ جاتے تھے، اور ایک خاص بات یہ بھی کہ اس دوران گھر کی تمام لوگوں کو عقل آ گئی تھی، اور انہوں نے یہ بات خاص طور سے محسوس کر لی تھی کہ اگر عشیرہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو غیبی طور پر انہیں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں باقاعدہ گفتگو بھی ہوئی تھی۔ مشیرہ بیگم نے کہا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ آخر اس گھر میں کیا ہوا؟ خیریت مشیرہ باجی؟ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچتی ہوں، پتہ نہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہو، نکھرتی بھی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف اگر ہم کوئی کام بھی کریں تو ہمیں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ مظفر علی ہنسنے لگے۔ چلیے اسی طرح آپ لوگوں کے دل میں اس کے لیے نرمی تو پیدا ہوئی۔ ہاک نرمی پیدا ہوئی؟ یہ تو صرف ڈر ہے جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے، طاہرہ بیگم نے کہا۔ غرض یہ ہے کہ شانم انتہائی بے باکی سے عشیرہ کے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن عشیرہ کی بے چین آنکھیں اس کو تلاش کرتی رہتی تھی، اور وہ طرح طرح سے عشیرہ کے سامنے آتا تھا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، اور پھر ایک دن اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ عشیرہ، ساری صورتحال میرے علم میں آ چکی ہے۔ میں بے شک ایک غریب آدمی ہوں، لیکن اگر آپ میری زندگی میں شامل ہو جائیں تو شاید میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں عشیرہ، میں آپ کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ عشیرہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کے پاس اس بات کا جواب الفاظ کی شکل میں موجود نہیں تھا، لیکن اس کے انداز نے شانم کو سمجھا دیا کہ اب اس دنیا میں شانم کے سوا اس کا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی تنہائیاں شانم کے خیال سے منور ہیں، لیکن تنہائیوں میں وہ جب بھی سوچتی بدحواس ہو جاتی۔ وہ سوچتی کہ آخر وہ شانم کی زندگی میں کیسے داخل ہو سکتی ہے۔ اس گھرانے میں وہ سب کی نگاہوں میں کانٹا بنی ہوئی ہے، لیکن بھلا مظفر علی کیسے پسند کرتے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ڈرائیور کے ساتھ منسوب ہو جائے؟ شانم کی ہر بات کے جواب میں وہ خاموش رہتی۔ آخر ایک دن اسی املی کی تاریخی درخت کے نیچے شانم نے اس سے سوال کر ہی لیا، عشیرہ، آپ کی خاموشی مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے کہ کہیں میری محبت یک طرفہ تو نہیں ہے۔ خدارا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دیں، میں معمولی انسان ہوں، اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں گا، لیکن یہ الجھن مجھے پاگل کی دے رہی ہے۔ اس دن عشیرہ نے نہ جانے اپنے اندر کہاں سے اتنی ہمت پیدا کر لی۔ وہ نرم لیکن شفاف لہجے میں بولی، تو بہتر ہے کہ تم اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ شانم، تم نہ جانے کیا سوچ رہے ہو، یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ تم خود ہی دیکھ چکے ہو اور سمجھ چکے ہو کہ یہاں میری کوئی عزت نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کبھی یہ پسند نہیں کریں گے کہ میں صرف اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ عشیرہ، مجھے صرف اپنی مرضی بتا دیجیے، باقی معاملات میں قسمت پر چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کی مرضی کے بعد آپ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گا۔ اور اس دن عشیرہ کی معصوم خاموشی کو زبان مل گئی۔ میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں شانم، میں تم سے پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہاری سوا کیا رکھا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ تم پر پڑے۔ یہاں سے نوکری چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، کہیں یہ ظالم لوگ تمہاری بھی زندگی خراب نہ کر دیں۔
وہ دیوانی ہو گئی اور اس نے شانم کا سر اپنے سینے میں بھینچ لیا اور شانم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری پوری زندگی مجھے مل جائے عشیرہ، تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو؟ وہ بڑے اعتماد سے مسکراتا ہوا بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے شانم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے عشیرہ۔ اب تم باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ کروں گا میں کر لوں گا۔ تمہارا کام صرف اتنا ہی تھا کہ تم مجھے اپنے دل کی بات بتا دو، باقی ذمہ داری میری ہے۔ شانم کے لہجے میں بڑا اعتماد تھا اور نہ جانے یہ اعتماد کس طرح عشیرہ کے دل میں بھی منتقل ہو گیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے شانم واقعی کچھ کر ہی لے گا۔ اس احساس کے ساتھ اس کے اندر ذرا سی بے باکی پیدا ہو گئی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب املی کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو شانم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غور سے شانم کو دیکھنے لگی، پھر نظریں جھکا کر بولی، تم بہت خوش ہو شانم؟ ہاں عشیرہ، میری تو زندگی کا مقصد ہی تم ہو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے تمہارے لیے کس طرح جدوجہد کی ہے۔ عشیرہ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر بولی، مگر اب ہوگا کیا؟ معصوم سی لڑکی، یہ حقیقت ہے کہ میں نے تم سے زیادہ سیدھی سادی لڑکی اور کوئی نہیں دیکھی۔ تمہارے منہ سے آج تک وہ نہیں نکلا جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ عشیرہ نے سادہ سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولی، کیا؟ کچھ نہیں۔ یہ بات بتانے والی بات ہے، میں پھر وہی سوال کر رہی ہوں کہ اب ہوگا کیا؟ اور میں پھر تمہیں وہی جواب دے رہا ہوں کہ یہ تمہاری نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ وقت کی ہر شاہ ہماری طرف جھکے گی اور ہم آخرکار اپنی منزل پا لیں گے۔ میں تم سے شادی کر لوں گا عشیرہ، اور پھر ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ عشیرہ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر بولی، شانم، اب تو میں تمہارے بارے میں کچھ سوچنے لگی ہوں، اور بعض اوقات طرح طرح کے خیالات میرے دل میں آتے ہیں۔ مجھے نہیں بتاؤ گی عشیرہ؟ شانم نے کہا، کیا بعد میں بھی تم یہیں اسی گھر میں رہو گے ان لوگوں کے ڈرائیور بن کر؟ یہ سب اس بات سے خوش تو نہیں ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہماری منزل ملنا ہی مشکل ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم دونوں ہماری بدترین دشمن رہیں گی، اور انہی کے اثرات دوسروں پر بھی رہیں گے۔ نظم اور نثر بہت بری ہیں، کسی کی بے عزتی کرنے سے کبھی نہیں چونکتی۔ میں تو خیر ان کے درمیان کافی وقت گزار لیا ہے، لیکن اگر انہوں نے تمہاری بے عزتی کی تو مجھے بہت دکھ ہوگا، میں برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو عشیرہ؟ تم کہیں اور نوکری کر لینا، کسی بھی کوٹھی میں ہم دونوں مل کر وہاں کے کام کاج کریں گے، میں بہت خوش رہوں گی اس بات سے، عشیرہ نے کہا، اور اس کی پریشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ ناک پسینے میں بھیگ گئی، آنکھوں سے شرم کے آثار نمودار ہو گئے۔ شانم نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے عشیرہ، ہم اپنے گھر میں رہیں گی۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرا پورا کنبہ ہے، خاندان ہے، سب لوگ تمہیں خوش آمدید کہیں گے، یہ اچھا ہوگا۔ اور سنو، کسی بھی بات سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے تم اسی طرح برابر ملتی رہو گی۔ ہاں، اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو شاید میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ تم یقین کرو شانم، میں اتنی ڈرتی ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتی۔ یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم دیکھو تمہیں ڈرنے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی تمہارے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا تمہیں اندازہ ہے؟ عشیرہ نے معصومیت سے گردن ہلا دی۔ شانم نے جیب سے ایک رومال نکالا اور اس سے عشیرہ کی پیشانی اور ناک سے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا، پھر اس سے کہا، عشیرہ، میں جو کچھ کر رہا ہوں تم سمجھ لو ہم دونوں کی بہتری کے لیے ہے، کسی بھی چیز سے خوف مت کھانا۔ جیسا کہ میں نے تم سے کہا کہ میں سارے معاملات سنبھالنے کی ہمت بھی رکھتا ہوں اور صلاحیت بھی۔ عشیرہ کا سر آہستہ سے جھکا تو شانم نے آگے بڑھ کر اس کا سر چوڑی چھاتی میں چھپا لیا۔ عشیرہ کو بے حد سکون کا احساس ہوا، اسے یوں لگا جیسے سورج کی تپش ایک دم ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی ہو۔ یہ لمس اس کی زندگی کا سب سے انوکھا لمس تھا۔ شانم بھی جذبات میں ڈوبا ہوا تھا، پھر اس نے عشیرہ سے کہا، دیکھو ذرا ادھر دیکھو۔ پتہ نہیں شانم نے کس طرف اشارہ کیا تھا۔ عشیرہ نے آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکی، پھر بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ ادھر دیکھو عشیرہ۔ شانم نے ایک طرف اشارہ کیا اور عشیرہ کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں، لیکن دوسرے لمحے اس کے ہاتھ پاؤں کی جان نکل گئی۔ وہ بدحواسی میں شانم کے پاس سے ہٹ بھی نہ سکی۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کی روح جسم سے نکال لینے کے لیے کافی تھا۔ بڑے گیٹ کے پاس مشیرہ خانم کھڑی ہوئی ادھر ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے اور تیزی سے واپس اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ مشیرہ گری پڑ رہی تھی اور یہ جو کچھ ہوا تھا اس کی موت کے لیے کافی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیچارہ ڈرائیور بھلا مشیرہ بیگم کے مقابلے میں کیا کر سکے گا۔ مشیرہ بیگم سب سے پہلے طاہرہ بیگم کو سب کچھ بتائیں گی اور پھر موزم علی کو۔
بمشکل تمام اس کے منہ سے نکلا، ہائے میرے مالک اب کیا ہوگا؟ عشیرہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شانم نے اسے دیکھا اور پھر بولا، بار بار کہتا ہوں عشیرہ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ نہ جانے کیوں تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم بالکل فکر مت کرو، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ جب تم نے معاملات مجھ پر چھوڑ دیے ہیں تو پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھ پر اور اپنے آپ پر مکمل اعتماد کرو۔ اصل میں تم اس قدر معصوم ہو کہ کبھی کبھی مجھے دکھ ہونے لگتا ہے کہ میں تمہیں کتنی تکلیف دے رہا ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شانم، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، زندہ دفن کر دیں گے مجھے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو عشیرہ، مجھے ایسے کسی عمل پر آمادہ مت کرو کہ ان لوگوں کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو شانم؟ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ عشیرہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی، تمہاری موت کا سامان نہیں بلکہ دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں۔ جاؤ، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ واپس جاؤ۔ حالات کچھ بھی ہوں مجھ سے ملنا بند مت کرنا، ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ باقی جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے، اگر تم اتنی سادہ لو نہ ہوتی تو بہت کچھ تمہاری سمجھ میں آ سکتا تھا۔ میرا مطلب ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں جا رہی ہوں، عشیرہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جاؤ، پورے اعتماد کے ساتھ، خدا حافظ، شانم بولا، اور وہ کامتی کامتی اندر چل پڑی۔ یہ شانم اس عمارت میں ڈرائیور ہے، بھلا وہ لوگ بیچاری کو کیا ہاتھ ملائیں گے؟ پاگل ہو رہا ہے میرے لیے۔ میرے دل میں بھی تو اب جینے کی امنگ پیدا ہو گئی ہے۔ جب اس سے ملتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی اسی وقت شروع ہوئی ہے۔ آہ، کیا ہوگا ہم دونوں کا؟ مشیرہ بیگم نے جو قیامت ڈھائی ہوگی وہ آخری حد تک پہنچ چکی ہوگی۔ طاہرہ بیگم کی خونی نگاہیں مجھے دیکھیں گی اور میں پانی پانی ہو جاؤں گی۔ لیکن کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہوتی رہی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے شدید بخار چڑھ گیا۔ ناشتہ وغیرہ تو اب اس طرح تیار ہو جاتا تھا کہ اسے ہاتھ بھی نہ لگانا پڑتا تھا۔ یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ کبھی اس کی نگاہوں میں نہیں آ سکا تھا، بس سوچتی ہی رہ جاتی تھی، پتہ نہیں وہ نادیدہ قوتیں اس پر کیوں مہربان ہو گئی ہیں۔ کبھی کبھی وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ اللہ مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے غیب سے ہی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے؟ دوسری صبح وہ بہار ہی کے عالم میں ناشتہ لے گئی، لیکن مشیرہ بیگم نے غضب ڈھایا تھا۔ ابھی تک کسی کے چہرے یا انداز میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی تھی، اور وہ یہ سوچتی رہی تھی کہ اگر مشیرہ بیگم نے طاہرہ بیگم کو بتا ہی دیا تھا تو طاہرہ بیگم اتنی گہری نہیں تھی کہ بات کو چھپا جاتی۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، لیکن دوسری دوپہر وہ املی کے درخت کے نیچے نہیں جا سکی، جبکہ اب یہ اس کا معمول ہو گیا تھا۔ اسے اب بھی بخار تھا، دوپہر کا وقت تھا اور وہ بری طرح بے چین تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور شانم اس کے کمرے میں گھس آیا۔ وہ بری طرح اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو شانم؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی، اور مجھے یہ تک پتہ نہیں چل سکا کہ تمہیں بخار ہو گیا ہے۔ چلو اٹھو، میرے ساتھ آؤ۔ کہاں شانم؟ آؤ، شانم نے کہا اور اسے کلائی پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے شانم کے ساتھ چل رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے سامنے سے نظم اور نثر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاؤں بے جان ہو گئے۔ نظم اور نثر اسی طرف آ رہی تھی۔ شانم نے اسے سنبھالا اور بولا، سنبھالو خود کو شیرہ، سنبھالو۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی ہیں، اسی طرف آ رہی ہیں وہ دونوں۔ نہیں آئیں گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتی، دیکھو وہ دوسری جانب مڑ گئی۔ بڑے عجیب سے انداز میں نظم اور نثر ایک طرف مڑ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کے اس طرف جانے میں ان کی قوت ارادی کو دخل نہ ہو، یا وہ ادھر نہ جا رہی ہوں، ادھر ہی آ رہی ہوں، لیکن ان کا رخ بدل گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، یہ کیا ہوا؟ یہ تو ادھر ہی آ رہی تھی۔ آؤ عشیرہ، شانم پر بھروسہ کرنا سیکھ لو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اسے ساتھ لیے ہوئے وہاں آ گیا جہاں اس نے دور سے طاہرہ بیگم اور مشیرہ بیگم کو دیکھا تھا۔ دونوں اس راہداری کی چھوٹی دیوار کی سیڑھیوں کے پاس ایسے چھپی ہوئی تھی جیسے چوری کر رہی ہوں۔ وقفے سے وہ گردن اٹھا کر اس طرف جھانک لیتی تھی جہاں املی کا درخت تھا، مگر وہ جگہ اب تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ مشیرہ اور طاہرہ بیگم کو دیکھ کر ایک بار پھر عشیرہ نڈھال ہونے لگی تو شانم نے کہا، یہ لوگ ہمیں تلاش کر رہی ہیں، کیا سمجھی؟ اگر جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں ان کے کمرے میں لے چلوں؟ تمہیں خدا کا واسطہ شانم، تمہیں خدا کا واسطہ، میرا دل نکل جائے گا، میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ مشیرہ خالہ نے اب تک طاہرہ بیگم کو کیا بتایا ہے، اور اگر بتایا ہے تو انہوں نے ابھی تک اس کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ تم بلا وجہ ڈر رہی ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں۔ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جب بھی وہ تمہارے خلاف کچھ کرتی ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ میں تو اسے اللہ کا کرم سمجھتی ہوں، اللہ کو میری بے بسی پہ رحم آ گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو جاتا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں شانم، میرے ساتھ بڑے عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو میری سمجھ میں کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم پر اللہ کا کرم ہے، شانم نے مسکراتے ہوئے کہا۔
حقیقت بھی یہی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح مسیرت بیگم نے جو کچھ دیکھا تھا اسے اپنے دل میں رکھا تھا، حالانکہ یہ ان کی فطرت نہیں تھی، لیکن انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا تھا۔ البتہ دوسرے دن وہ وقت پر طاہرہ بیگم کے پاس پہنچی تھی۔ طاہرہ بیگم کہیں بات پرائی ہوتی ہے، عزت 2 منٹ میں جاتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے بات کو تول پھر بول، کبھی کبھی چھوٹا منہ بڑی بات ہو جاتی ہے۔ توبہ توبہ باجی، آج تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے محاوروں کی کتاب کھول لی ہے۔